پاکستان کے انتہائی شمال میں سلسلہ کوہ ہمالیہ و قراقرم کے درمیان سطح سمندر سے 7.5 سے 8.5 فٹ کی بلندیوں پر واقع خوبصورت خطہ بلتستان کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ جہاں بلند و بالا پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، وہاں یہ سرسبز و شاداب وادیوں، نیلگوں جھیلوں، گنگناتی ندی نالوں، تلاطم خیز دریاؤں، تیزدار آبشاروں، وسیع و عریض گلیشیروں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کی سرزمین ہے۔ 14ویں صدی عیسوی میں یہاں ایرانی مبلغین کے ذریعے اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ محافل و مجالس میں علماء کرام کے دروس اور وعظ و ارشاد سے بلتستان ایک مہذب و متمدن معاشرے کا حامل علاقہ بن گیا، جبکہ یہاں کا امن اور اخوت و برادری پوری دنیا کے لیے آج بھی مثال ہے۔ بلتستان میں دینی مدارس کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں۔ درس و تدریس کے ان مراکز سے صرف نوجوان لڑکے ہی ابتدائی احکام و عقائد سے فیضیاب ہو سکتے تھے۔ رفتہ رفتہ بلتستان کے طول و عرض میں لڑکوں کے لیے دینی تعلیم کے کئی اہم مدارس قائم ہوئے، لیکن خواتین کے لیے بھی کوئی ایسا ادارہ موجود نہ تھا جہاں سے وہ دینی تعلیم حاصل کر سکیں۔ چنانچہ مرکزی امامیہ جامع مسجد سکردو کے امام جمعہ والجماعت اور بلتستان کے سرکردہ متدین عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محمد حسن جعفری نے اس بات کا درک کیا کہ خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کے بغیر ایک مہذب و متمدن اور تربیت یافتہ معاشرے کے قیام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اسی احساس کے ساتھ جنوری 1993 میں سکردو شہر میں خواتین کے لیے ایک بڑی جز وقتی تعلیمی ادارہ قائم کیا، جس میں روزانہ 3 گھنٹے طالبات کی ایک کثیر تعداد کو دینی تعلیم و تربیت دی جانے لگی۔ 2 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا اور 1995 میں خواتین کے لیے کل وقتی جامعہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ خاتون معاشرے میں مرد سے زیادہ جو ہے وہ فعال اور انتہائی بہتر جو ہے خدمت کر سکے۔ ہمارے اس علاقے میں ابتدائی جو ہے تعلیم نسوان کے لیے کچھ پروگرام تھے، تشکیل دیتے تھے لوگ، لیکن باقاعدہ ایک ادارہ جس میں تربیت بھی ہو، جس میں تعلیم بھی ہو، جس میں خاتون جنت سیدہ نساء العالمین زہرا مرضیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی تعلیمات پہ، ان کی سیرت پہ باقاعدہ عملی طور پر بھی
عمل کرنے کے حوالے سے کوئی ادارہ نہیں تھا، تو ایک ضرورت تھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جامعہ زہرا کی تأسیس ہوئی۔ یہ اقامتی تعلیمی ادارہ 1995 تو 2004 تک مختلف کرائے کے مکانات میں کامیابی سے چلتا رہا، لیکن طالبات کے آئے روز بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ادارے کے لیے ذاتی عمارت کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی۔ چنانچہ علامہ شیخ محمد حسن جعفری کی ہدایت پر مخیر حضرات نے منبع انوار معارف اسلامی جامع زہرا کی تعمیر کے لیے عطیات جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ مارچ 2002 میں اسکردو شہر میں ایک قطع زمین حاصل کر کے جامع زہرا اسکردو کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا گیا۔ بلتستان میں 90% دینیات سینٹرز، دارالقرآن، ابتدائی اسلامی معارف معلومات جو پہنچانے والی جو ادارہ ہے خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے، اس میں 90% جو ہے وہ جامعہ زہرا سے فارغ ہونے والی خواتین۔ جو 4 سالہ دورانیہ ہے، اس میں ہم سال اول میں ابتدائی طور پر جب ان کی ایڈمیشن ہو جاتی ہے، ایڈمیشن کے بعد آموزش قرآن، احکام، اخلاق، تاریخ اور صرف و نحو اور فارسی اور عربی گرامر پڑھاتے ہیں۔ یہاں سے 4 سال 4.5 سال پڑھنے کے بعد جب فارغ تحصیل ہوتی ہے خواہران، پورے پاکستان میں جو ہے تقریباً خواہران ایکٹیو ہے۔ وہاں پر قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کے حکم کے مطابق بھی ان کی جو مدارس جو مختلف جگہوں پر ہے، اساتذہ کے طور پر ہمارے خواہران کو یہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں۔ اس اقامتی تعلیمی ادارے کا ہاسٹل 40 کمروں پر مشتمل ہے۔ جبکہ 8 کمروں پر مشتمل اساتذہ کی رہائش گاہ، کانفرنس ہال، لائبریری، دارالقرآن، شعبہ تبلیغات، ڈائننگ ہال، کچن اور کلاس رومز سمیت 30 کمروں پر مشتمل ہے۔ یہاں عمارت کے اندر مسجد بھی قائم ہے، جہاں 5ویں وقت باجماعت نماز قائم ہے۔ ابتدا میں 20 طالبات سے شروع ہونے والی اس جامعہ میں مئی 2021 تک 400 طالبات فارغ التحصیل ہو چکی ہیں، جبکہ 95 طالبات اس وقت زیر تعلیم ہیں۔ میرا نام سیدہ زہرا ہے اور میں نے کالج میں BA کیا ہے، اور میں آگے بھی بڑھ سکتی تھوں، لیکن میں اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں پہ آئی ہوں، اور میں یہاں پہ آ کے اسلام کے بارے میں جان رہی ہوں اور بہت اچھا فیل کر رہی ہوں۔ میرا نام محمد الیاس ہے اور میں سال سوم کے خواہران کو المنطق پڑھاتا ہوں۔ جامع زہرا اسکردو میں 4 سالہ تدریسی نصاب احکام، عقائد، اخلاق، علوم قرآن، صرف و نحو، فلسفہ، منطق، حدیث، تاریخ اسلام اور آداب معاشرت کا احاطہ کرتا ہے۔ نیز جدید تقاضوں کے تحت کمپیوٹر، انگریزی زبان اور روشہائے تبلیغ، تدریس اور تحقیق کی تعلیم و تربیت بھی دی جاتی ہے۔ جامع زہرا اسکردو وفاق المدارس شیعہ پاکستان سے الحاق شدہ ادارہ ہے، اور اس مرکز سے الحاق اور اسناد کے حصول کا مقصد یہ ہے کہ مروجہ تعلیمی اداروں سے فارغ ہونے والی خواتین کی طرح دینی مدارس کی طالبات بھی سرکاری اداروں میں ملازمت کے مواقع سے
استفادہ کر سکتی ہیں۔ جامعہ زہرا اسکردو میں روحانی عمل و تربیت کے لیے درس اخلاق و دعاؤں کی محفلوں، مختلف عنوانات پر سیمیناروں، میلاد کی محفلوں اور کانفرنسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جامعہ زہرا اسکردو میں ہر سال میرٹ پر داخلے دیے جاتے ہیں، جس کے لیے ایک اعلیٰ سطحی تعلیمی کمیٹی کے زیر نگرانی باقاعدہ تحریری و زبانی امتحانات لیے جاتے ہیں۔ یہ درسگاہ اسکردو میں انوار معارف اسلامی کا ایک اہم منبع ہے۔ یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ اس جامعے کی کاوشیں اب رنگ لا رہی ہیں اور اس سے معاشرے میں مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ گھریلو اور ازدواجی زندگیوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ خواتین جو عام طور پر دینی علوم سے بے بہرہ ہوتی ہیں، اب اس مادر علمی کے باصلاحیت اساتذہ کی تربیت سے فیضیاب ہو رہی ہیں۔ میرا نام بلقیس زاہدی ہے۔ میں یہاں جامعہ الزہرا اسکردو میں ٹیچنگ کرتی ہوں اور میں اسی جامعہ میں 5 سال پڑھ کر یہاں پر کارشناسی مکمل کر کے اسلام آباد المصطفیٰ یونیورسٹی میں گئی ہوں۔ وہاں سے میں ارشد مکمل کر کے تحقیق بیانی لکھ کے دفاعیہ دینے کے بعد میں اعزام ہو کر اسی مدرسے میں واپس آئی ہوں، اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ مجھے اسی جامعہ میں جس میں پڑھ کے گئی ہوں اس کی خدمت کرنے کی توفیق مجھے خداوند عالم نے عطا کی۔ یہاں سے فارغ و تحصیل خواہران علم و عمل کا نور پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ یوں اس مادر علمی کے قیام سے علاقے میں ایک خاموش انقلاب برپا ہوا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، بطول باش کدھر آغوش دادر آغوش شبیر بیری۔ جس طرح آپ کے مسلمانوں کے خواتین کے آغوش میں شبیر کی سیرت پر چڑھنے والے بچے کس طرح پیدا ہو جائیں گے، کیسے ہوں گے؟ جب تک بطول باش، زہرا کی مرضی ہے کہ سیرت پر چلے نا، پہلے آراستہ ہو جائیں، تعلیم سیکھ لیں۔ اس وقت 100 جو ہے لڑکیاں جو ہے اس سے دینی اور اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو رہی ہے، چونکہ یہ امانت ہے ہمارے لیے، ینگ جوان خواتین ہے اور امانت ہے، اس لیے ہم ان کے سیف کے لیے بھی ہم نے، حفاظت کے لیے بھی ہم نے بہترین پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ ہماری تعلیمی کمیٹی ہے جس میں یہاں بلتستان کے مشہور جو ہے اسکالرز ہیں، علماء کے علاوہ وہ اس کمیٹی میں شامل ہے۔ وہ اس بہتری کے لیے روز بروز آنن فآنن مشورے دیتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تشریف رکھتے ہیں محترم دانشور ہیں، ہمارے حضرت صاحب کمیٹی کے رکن ہیں، ہمارے قاسم نسیم صاحب کمیٹی کے رکن ہیں، اور بھی جو بہترین پڑھے لکھے جو معاشرے میں جو ہے افراد ہیں، وہ ان کی مشاورت سے کام لیتے ہیں علماء کے علاوہ۔ الحمدللہ ایک منبع انوار معارف اسلامی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔